کریں۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور کے بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھے وصیت کیجیے، یعنی مجھے کوئی باتیں بتائیں حضور، مجھے وصیت کریں۔ حضور نے فرمایا اوصینی لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ حضور نے کہا حضور اور کوئی باتیں بتائیں، پھر حضور نے کہا غصہ نہ کرو۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، حضور نے تینوں مرتبہ یہی باتیں کہی کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو پہلوان ہے، جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، قوت ہے، لوگوں کو مار سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرے کو پچھاڑ دے، ایسا انسان قوت والا نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ تو حضور نے پیاری باتیں کی۔ حضور نے فرمایا سب سے طاقت والا وہ انسان ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے پہ قابو رکھ لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ یہ غصے پہ کنٹرول کرنا میرے عزیزو سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بے قابو چیز ہے، انسان غصے میں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ مگر یہ غصہ، اس لیے حدیث میں کہا کہ جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ شیطان آپ سے بری چیزیں کروانا چاہتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ آج جو غصے کی حالت میں طلاق کے معاملے آ رہے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے غصہ میں طلاق دے دیا، اللہ، یہ طلاق غصے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بات طلاق کیا اس لیے کر رہا ہوں۔ آج بہت معاملات آتے ہیں۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان سے ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہا، حضور میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، غصے میں طلاق۔ سنیں تو علامہ صاحب بھی ویسے ہی کہا اچھا غصے میں طلاق دیے ہو؟ ہاں۔ تو فرمایا کہ 4-5 طلاق نہیں نہ دیے ہو؟ نہیں نہ حضرت، بس 3 ہی دیا ہو۔ بس ٹھیک ہے۔ تو اتنی ہوشیاری لوگ، یعنی 3 طلاق دینے کے بعد بھی کہتے کہ ہم نے غصے میں۔ یہ بتاؤ کوئی محبت میں غصے طلاق دیتا ہے؟ اگر بیوی پہ پیار آ جائے تو کہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، ایسا کوئی انسان ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے غصے ہی میں طلاق دیتے ہیں، مگر لوگ اتنے مجاز باتیں بنانے لگتے ہیں طلاق دینے کے بعد۔ یہ سب سے بڑی خامیہ ہے غصے کی وجہ سے۔ بیوی سے تھوڑی سی خطا ہوئی، اس سے کوئی کمی ہو گئی، ترنت طلاق کا معاملہ جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ یار طلاق اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تھوڑی سی باتیں آ جائے، طلاق کا ایک رول بنایا گیا اسلام میں۔ 3 شفٹ میں 3 وقتوں میں طلاق دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ زبان سے نہیں کہہ دینا 1 مرتبہ 2 1 طلاق۔ اگر بیوی نہیں سنبھلی تو دوسری مرتبہ اسے طلاق دو، پھر کچھ دنوں تک چھوڑنے کے بعد 3 شفٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہمیں زبان سے نہیں بول دینا۔ پہلے تو بیوی سے ایسا کریں کہ جب معاملہ طلاق بنایا کیوں گیا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ غصے میں آؤ فٹاک سے بول دو، یہ بنایا اس لیے گیا کہ جب دونوں کی زندگی رہنا مشکل ہو جائے، جھگڑے بہت ہو جائے، فساد ہونے لگے، اب کوئی کمپرمائز کی صورت ہی نہیں ہے، آپس میں روز جھگڑے ہو رہے ہیں، روز باتیں ہو رہی ہے، اب بیوی شوہر کوئی حالت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب جا کے طلاق دی جاتی ہے۔ پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بیوی سے بات بگڑے تو بیٹھ کر باتیں کریں، اس کے گھر والوں سے کمپرمائز کریں، ایسا بھی نہ ہو تو بیوی سے بستر دور کر لیں، پھر اسے ماریں۔ مارنے کا مطلب یہ فائٹ سے نہیں، کہا گیا شریعت میں مسواک سے مارنا، یہ ڈنڈے لاٹھیاں اٹھا کر نہیں مارنا۔ تو یہ ساری حدود کو پار کرنے کے بعد پھر جا کر طلاق دیا جاتا ہے۔ بات کبھی طلاق پہ آئی تو اس پہ کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ لا علمی ہمارے معاشرے میں ہے طلاق کے معاملے میں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں ٹرپل طلاق ہے کیا؟ ٹرپل طلاق آج کوئی اگر غیر مسلم آپ سے پوچھ دے، کہیں راستے میں جا رہے ہیں، بھائی مسلمان ہو، ٹرپل طلاق کیا ہے بتاؤ نا یار، کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ معلوم ہی نہیں ہم نے کبھی شریعت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی ہسٹری کسی اور کو پوچھ دو کہ ابھی چل کیا رہا ہے، ابھی کتنے چناؤ ہیں، کتنی ودھان سبھا کی سیٹ ہیں، کتنی میچز ٹیموں نے جیتا ہے، کون سے میچ ہونے والے ہیں، 2022 میں فیفا ورلڈ کپ ہونے والا ہے، پوری ہسٹری نکال کر رکھ دیں گے، کہاں ہوگا پہلا میچ، کہاں ہونا ہے۔ مگر اگر کوئی پوچھ دے ہماری شریعت کے بارے میں تو ہماری کمی نہیں ہے ساری چیزیں میں جاننا۔ بات غصے کی آ رہی تھی، میں بتا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، عرض کرتے ہیں اللہ، وہ کون بندہ ہے جو تیرے نزدیک سب سے عزت والا ہے؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تیرے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟
اللہ نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے سب سے عزت والا بن گیا، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ حق پر ہے، پھر بھی اس نے معاف کر دیا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک وہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے، حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کا اللہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ اللہ کتنی بڑی عظمت ہے یار، اپنے غصے کو روکنا ہے۔ یہ غصے بہت بری چیز ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور بات حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو غصہ ہوتے ہیں انسان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی حضور نے بتا دیا کیسے غصہ کرنا۔ حضور نے فرمایا جو غصہ آتا ہے شیطان کے طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا لہٰذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرے، جب زیادہ غصہ ہو جاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ بہت پیاری باتیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے نا، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ اب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا نا، بہت غصہ ہو رہا تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھے ہیں نا پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو لیٹ جائے ایک منٹ سکون سے۔ کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بھی فیصلے، جو غلط فیصلے ہم ترنت 2 منٹ میں کر جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو کچھ بولا ترنت ہم نے فیصلہ کیا، لاؤ ابھی جواب دے دیتا ہوں، لاؤ فون اٹھاؤ ابھی گالی دے دیتا ہوں، لاؤ ابھی اس کی ایسی کی تیسی کر دینا۔ نہیں، کنٹرول اپنے اوپر۔ سب سے بڑا پہلوان حضور نے کہا طاقت والا وہی ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، کیونکہ یہ رشتے، یہ محبت ایک غصے کے جھٹکے میں سب برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دماغ سے سوچا نہیں، غصے میں آئے کسی کو اٹھ کر کچھ کہہ دیے، مگر وہ آپ کا غصہ تو چلا جائے گا مگر وہ باتیں نہیں ختم ہوگی، وہ زندگی بھر کے لیے آپ کے اوپر داغ لگ جائیں گے۔ تو کبھی بھی یہ باتیں ہوں تو جب ایک مرتبہ غصے میں آئے تو دماغ سے سوچ کر بیٹھ لیا کریں، بیٹھ جائے اور دماغ سے سوچے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میں اگر ایسا کہتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے انسان کے ساتھ غصے میں آتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو کچھ کہہ ڈالتے ہیں، پر کہنے کے بعد افسوس ہوتا ہے ہائے میں نے کیا کہہ دیا اسے۔ اب جب ایک مرتبہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر دوبارہ جھٹنے کا نام نہیں لیتا۔ یار کوئی چیز ہے نا، گلاس وغیرہ، شیشے اگر ایک بار ٹوٹ جائے، اگر کتنے بھی فیویکوک وغیرہ کسی سے چپکا لے اس کے اثر داغ باقی رہ جاتے ہیں۔ کتنے بھی اچھے آپ فیویکوک لگا لیں یا کوئی بھی چیز لگا لیں، آپ کسی چیز سے اسے جوڑ لیں مگر اثر نشان باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ دل بھی ایسا ہے، کتنا بھی آپ جو ایک جملہ بول جاتے ہیں نا، ایک جملہ، انسان پھر بعد میں آپ آ کے معافی تلافی کرتے ہیں، مگر کبھی بھی وہ بیٹھتا اکیلے میں نا، جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، اسی نے مجھے ایسا کہا تھا۔ تو ہزاروں دین کی محبت آپ کی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جانا ہے، صرف چھوٹی سی آپ کی غلطی کی وجہ سے۔ تو زبان کو سنبھالے، بولنے سے پہلے سوچے، غصے کے وقت سوچے میں غصہ کر رہا ہوں یہ شیطان کی طرف، ترنت دماغ حاضر کر لیں شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، یہ جب سوچ لیں گے آپ بیٹھ جائیں گے۔ اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کثرت سے، انشاءاللہ غصہ نہیں۔ اور حدیث پاک سماعت کر لیں۔ اور حضور نے فرمایا جس کے دل میں، اب تکبر کی بات، غصے کی بات تو آپ نے سن لیا، حضور نے اب تکبر کی بات ہے، گھمنڈ بہت بری یہ بلا لوگوں میں آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں حدیث کے 2 پہلو ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی۔ جس کے دلوں میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے نا، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری اس کے پہلو دیکھیں، جس کے دلوں میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر یا گھمنڈ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک پہلو دیکھیں، یہاں اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو اگر دل میں، رائی سرسوں کے مسٹرڈ، سرسوں کے دانے کے برابر بھی، تو حضور نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر حضور نے وہی فرمایا کہ جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں گھمنڈ ہو، تکبر ہو، انانیت ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات، ایک بار تو ہم غور کریں
کیا ہمارے دل میں تکبر نہیں آتے؟ اللہ بچائے سارے لوگوں کو. بہت کم لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں رائی کے دانے برابر. اللہ مجھے بھی بچائے. ہمیں تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتے ہیں. کسی نے آپ کے سامنے تعریف کر دیا، اوہ اب ہم تو ہو جاتے ہیں. کہ کوئی تعریف نہ کرے، تھوڑے اچھے کبھی لباس پہن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس اب سب سے اچھا ہم ہی ہو گئے. اگر ہم کبھی کار پہ بیٹھ گئے نا تو جو پیدل والے ہوتے ہیں ان کو نیچے سمجھنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے روڈ پہ گھوما دیکھا؟ کبھی کار والوں کو غور کیا؟ سارے نہیں ہوتے ہیں مگر کچھ کار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو جو چھوٹے آٹو والے ہیں ان کو اتنی بری الفاظ میں باتیں کرتے ہیں ان سے، اے آٹو والے ہٹو. مطلب یہ تکبر کہ میں کار میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر، یہ تکبر نہیں ہے. اگر تمہارے پاس پیسے آ گئے تو اپنے سے نیچے کو یہ سمجھتا ارے یہ سب نیچے لوگ، یہ سب صحیح لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں کرنا. خدا رہا تکبر یاد رکھیے. اگر رائی کے دانے برابر بھی دل میں آ جائے تو پھر حضور نے فرما دیا، جو بات حضور نے فرما دیا نا دنیا کی کوئی طاقتیں ٹال نہیں سکتی. تو حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں باتیں قبول ہونی ہے تو رائی کے دانے برابر میں تکبر نہیں آنا. عاجزی پیدا کریں. یہ نہیں کہ میں کہیں بھی کوئی بلائے چلو یار میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ میری بات، میں یہی بیٹھوں گا، میں یہی کھاؤں گا، میں یہی رہوں گا. کہیں بھی اگر رشتہ داری باتیں بہت ایسے نکلیں گی. رشتہ داریوں میں جاتے ہیں یہاں بھی انانیت، مجھے یہ نہیں ملا، شکایتیں، میں یہ نہیں کھایا. کہیں بھی شادی میں بھی گئے تھوڑی سی کمی ہوئی، میں یہ نہیں کھایا. خاص طور پہ داماد جو ہو جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے یا کوئی اچھے رشتے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو رسپیکٹ ملتے ہیں، وہ اپنی عزت تو خود خراب کر دیتے ہیں. اگلا آپ کو عزت دینا چاہتا ہے مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ غصے ہو کر چلے آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ شادیوں میں اکثر میں نے دیکھا چھوٹی سی کمی اگر ہو گئی کہیں آپ کو کہیں کھانے پلانے میں، پھر غصے ہو کر چلے آتے ہیں، شادی نہیں دیکھتے. ایک بیچارہ اپنی بیٹی کی عزت سنبھال رہا ہے، آپ اپنی عزت اپنی عظمت پہ مر رہے ہیں. ہم اپنی عظمت، ہماری عظمت کیا ہے؟ ہم کون ہیں یار؟ ہماری عظمت کیا ہے بتائیں؟ ہم تو مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں یار. اگر قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں تو ہماری اگر حقیقت دیکھ لیں، الم یک نطفۃ من منی یمنی، ایک نطفے، باپ کے ایک نطفے سے پانی سے پیدا ہوئے، ایک گندگی قطرے سے پیدا ہوئے میرے بھائی. کچھ ہماری وقار نہیں ہے. ایک گندے نطفے سے 2 قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. اپنی حقیقت کو جانیں. ہم کوئی سونے سے بنے انسان نہیں ہیں. جس قطرے کے آنے کے بعد آپ کو نہانا پڑتا ہے اس قطرے سے بنے ہیں. اللہ، کون سے ہم انسان ہیں؟ ہمارے اندر کس چیز کی گھمنڈ ہے یار؟ آج اللہ نے لوگوں کے گھمنڈ کو توڑا. آج غور کریں، تم کتنے پیسے والے ہو، غریب ہو، وہ بھی پیٹ میں گلاست لے کر چلتا ہے، تم بھی چلتے ہو. ایسا اللہ نے قانون نہیں بنایا کہ تم پیسے والے ہو تو خود سے لیٹرن نہیں چھوؤ گے، وہ بھی گلاست کو چھوتا ہے، تم بھی چھوتے ہو. یہ اللہ نے گھمنڈ کو توڑا تمہارا. اس چیزوں کو یاد رکھنا ہے. انانیت نہیں، اپنے اندر تکبر نہیں لانی ہے. حضور نے فرمایا 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باتیں نہیں کرے گا، نہ ان کے طرف اللہ نظر کرے گا، نہ ان کے طرف اللہ نظر رحمت کرے گا. وہ 3 لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ سنیں. حضور نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. یعنی 3 لوگ وہ ایسے ہیں جن سے نہ اللہ باتیں کرے گا، نہ جن کے طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک ان پر عذاب بھی فرمائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا بوڑھا زانی، بوڑھا انسان جو زیادہ عمر کا ہو، زنا کرنے والا، بوڑھا زانی. اور دوسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا بادشاہ کذاب، یعنی جو بادشاہ ہو، جھوٹا لیڈر، جھوٹا بادشاہ. آج تو ہمارے لیڈروں کی بات ہی نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے. ان تو جھوٹ سے ان کی وجود ہی شروع ہوتی ہے. یہ قدم رکھتے ہیں جھوٹ بول کر کے، ان کی آخری جھوٹ پہ ہی ہوتی ہے. سیکنڈوں میں جھوٹ بولتے ہیں. وہ آج کی لیڈرشپ والے بادشاہ نہیں ہیں. تو یاد رکھیں، حضور نے فرمایا پہلا جو بوڑھا زانی ہو، اور تیسرا وہ ہے جو بادشاہ کذاب ہو، اور تیسرا وہ ہے حضور نے فرمایا محتاج متکبر، یعنی تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا. یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا جو تکبر کرتے ہیں. بہت بڑی باتیں حضور نے کہہ دی. 2 حدیثیں ہیں، سن لیں پھر انشاءاللہ. ایک اور حدیث پاک حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، یعنی عزت کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. جو اللہ کے لیے کسی کی عزت کرتا ہے نا، اپنے مہمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہے. پھر حضور نے فرمایا
جو بڑائی کرتا ہے اللہ اس کو پست کرتا ہے، جو اپنی بڑائی کروانا چاہتا ہے اللہ اس کو پستی عطا کرتا ہے۔ یہ نہ دیکھو یار دنیا والے ہماری تعریف کریں کہ بہت اچھا انسان ہے، اللہ کی نظر میں اگر ساری دنیا مل کے ہمیں اچھا کہہ دے، ساری دنیا والوں کو اگر ابھی تو دنیا ایسی ہے 500 روپے دے دو آپ کی گن گانے لگیں گے، آپ کے پیچھے نعرے لگانے لگیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا تمہیں اچھی کہہ دے کوئی بات نہیں، یہ دنیا بری کہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ بری کہہ کے کیا کریں گے؟ اللہ کی نظر میں بنتا ہے، اللہ کی نگاہ کرم ہمارے اوپر پڑ جائے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ دنیا برا کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا، حق بولو، سچ پہ رہو، کوئی برا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی برا کہتے پوری دنیا ہمیں برا کہی کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پوری دنیا اچھا کہتے اگر خدا کے نگاہوں میں، نگاہ کرم میں، اللہ کی اور رسول کے نگاہ کرم میں اگر ہم خراب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پہ نگاہ کرم نہ ڈالیں پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے، جو اپنی تعریفیں کرواتا ہے وہ لوگوں کے نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اور اپنے نفس میں صرف بڑا بنتا ہے، اور وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جو اپنی تعریفیں کرواتا ہے حضور نے فرمایا وہ لوگوں کے نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ ایک حدیث پاک 3 چیز میں نجات دینے والی، حضور نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی یعنی چھٹکارا دینے والی ہے، وہ 3 ہلاک کرنے والی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں نجات والی چیزیں؟ یہ حضور نے فرمایا پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ سے تقویٰ کرو، یعنی جب اکیلے رہو چھپ کر بھی کھل کر بھی اللہ سے ڈرو، اس سے نجات ملتی ہے۔ اللہ سے ہر وقت ڈرو، اکیلے میں ہو پھر بھی بیڈ روم میں بیٹھے ہو ایسا نہ سوچو کہ پورے گھر والے نہیں دیکھ رہے میں تو اکیلا ہوں، دروازے کی کنڈیاں لگا کر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایسا نہ سوچو، اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے ہو تم، پورے دروازے پورے لائٹیں بند کر دو، یہ نہ سوچو کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا پوشیدہ اور ظاہر سے اللہ سے تقویٰ کرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ اور پھر دوسری بات حضور نے فرمائی خوشی اور ناخوشی میں حق کی بات بولنا، خوشی ہو تب بھی حق کی بات بولو، اگر تمہارے پاس غمی ہو ناخوش ہو پھر بھی حق کی بات بولو، حق بولو ہر وقت۔ اور حضور نے فرمایا مالداری اور محتاجی کی حالت میں درمیانی میں چال چلنا، یعنی نہ زیادہ آپ کو مالدار بننا ہے، اگر آپ کم مالدار ہیں نا، جیسے ہم لوگ میڈل کلاس لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے حضور نے کتنی پیاری باتیں کہی کہ مالداری اور احتیاجی کی حالت میں درمیانی چال چلنا، نہ ہم زیادہ امیر ہیں نہ زیادہ غریب، اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا نجات ہے، نہ زیادہ امیر ہے نہ غریب ہے، درمیانی حالت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ لباس عطا کیا، اللہ کا شکر اتنی پیاری آنکھیں دی یار، کروڑوں کا اگر جائیداد دے دے نابینا کر دے کیا فائدہ بتاؤ؟ آپ کے پاس اگر اللہ نے کروڑوں کی مرسیڈیز دے دے، ٹھیک بہت فلیٹ ہے گھریں ہیں، سب ہاتھ پیر آپ کے ہاتھ پیر ختم کر دیے جائیں، کوئی کام نہیں کریں گے، کیا فائدہ ہے اسے؟ آپ کی نگاہیں کوئی روشنی چھین لی جائے، آپ کی زبان کی لذت چھین لی جائے اور کروڑوں کی ہوٹل آپ کو عطا ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی قیمت ہے اس کی؟ کوئی آ کر اگر آپ سے کہے اے میرے بھائی تم 1 کروڑ روپیہ لے لو، یہ آنکھیں دونوں دے دو، کبھی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بھائی پاگل ہو تم پوری زندگی دے دو گے، میں نہیں دے سکتا۔ تو جو آنکھیں اللہ نے کروڑوں سے زیادہ کی عطا کی ہے کیا اس کا شکر ادا نہ کریں؟ یہ زبان جو ہمیں کروڑوں سے زیادہ کی زبان ہے یہ کبھی نہیں دے سکتی۔ کوئی اپنا ہاتھ کٹا سکتا ہے 50 لاکھ روپے کے لیے؟ تو پھر کیوں ناشکری کہتے ہو کہ اللہ نے یہ نہیں دیا؟ یار جس بے مثل بے قیمت بدن دیا، اور لوگوں کو دیکھو جن کے پاس پاؤں نہیں ہے روڈ پہ گھسیٹ کر چلتے ہیں، یہ جو بھویں دیکھتے ہیں نا، جو یہ آنکھ کے اوپر ہمارے پلک کے اوپر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کے یہ آنکھوں کی پلک کے اوپر جو آنکھوں کے اوپر یہ بال ہیں یہ ختم ہو گئے تھے، اس کے جب یہ آنکھوں کے اوپر کا بال ختم ہو جاتا تو آنکھ کھلا نہیں رہ پاتا ہے، ترنت بند ہو جاتا ہے آنکھ۔ تو اس سے کسی نے پوچھا، بہت مالدار تھا، کروڑوں کی پراپرٹی تھی اس کی، کسی نے پوچھا بھائی تم تو اتنے پیسے والے ہو یار، تمہیں کیا چاہیے؟ رونے لگا، کہا کہ میرے پاس تو یار بہت کچھ ہے مگر ایک محتاجی ہے، یہاں چند بال نہ ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل نہیں پاتی، اللہ مجھے بس یہ عطا کر دے۔ بتاؤ یہ کم بڑی بات ہے؟ 10 بال جو سمجھتے ہو کہ ایسے ہی عام اللہ نے دیا، اللہ نے کسی چیز کو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قرآن میں اللہ نے کہا اے میرے رب تو نے کسی چیز کو باطل بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو ضرورت کے مطابق اللہ نے پیدا کیا۔
کا شکر ادا کریں، جو کچھ دیا ہے نا اس کا شکر ہے، یہاں بیٹھے گئے اس کا شکر ادا ہے، نہیں تو کوئی ہاسپٹل میں کروڑوں روپے دے رہے ہیں۔ یہ صحت دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ کتنے لوگ کینسر کی بیماری سے ہاسپٹل میں جوجھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں جو 20-20 30-30 ہزار روپے کی دوائیاں لے رہے ہیں، لاکھوں روپے کی ڈوزز لے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صحت مند رکھا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بس اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اور عطا کرتا ہے۔ شکر گزار بنے، خدا را شکر کرے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرے۔ کوئی بھی کہے نا جب مصیبت آئے تو اللہ نے مجھے بہت دیا یار، وہ زندہ رکھا ہے، یہ کم احسان ہے؟ وہ اس حالت میں رکھا ہے، سورج کی روشنی دے رہا ہے، روشنی سے ہمیں نوازا ہے، یہ کم اس کی احسان نوازی ہے کہ نہیں؟ تو دوسروں کو دیکھ کر کے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ فلاں کو کر، کیونکہ حدیث پاک کہ کہا گیا یہ دنیا کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو طرح طرح کی پریشانی ہوگی، تو آپ کو اگر جنت آپ کو لینی ہے نا تو آخرت میں ملے گی۔ یہ 60 سالہ والا جنت نہ لیں آپ، یہ 60 سال کی جنت لے کر کیا کریں گے؟ ہم مومن ہیں، جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے، آخرت کی تیاری کریں۔ 60 سال کے لیے ٹائلس نہ لگائیں، وہ قبر کے لیے ٹائلس لگائیں، یاد رکھیں۔ یہاں کے کروڑوں کی پراپرٹی بنا دیے، وہاں پہ ایک لائٹ کا انتظام کیا کہ نہیں؟ اکیلے میں بیٹھے تو سوچے کبھی، باتیں میں کر رہا ہوں لمبی ہو رہی تھوڑی سی، اور اکیلے میں بیٹھے تو یاد کریں یار میں نے اتنا کچھ کر لیا، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹیاں گھر چلی گئیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے یہ کر لیا، پھر آخرت کے لیے کہ میں نے کیا کیا، اب میں وہاں کے لیے کیا کیا ہوں؟ سوچے ایک مرتبہ بیٹھ کر، میں جاؤں گا تو کیا سوال کا جواب دے پاؤں گا؟ نہیں دے پاؤں گا، فرشتوں سے کیا جواب دوں گا؟ یہ ساری باتیں سوچے ایک بار، پھر سمجھ میں گا ہاں یار ریہرسل کرے کہ 60 سال 50 سال میں کیا کیا میں نے کیا۔ جب 6 سال کا تھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب 10 سال کا ہوا اس کے بعد میں نے کیا کیا، اسکول میں گیا، اسکول میں جانے کے بعد کتنی نے کیا، چلو 20 سال کے بعد جوانی کے بعد سے میں نے کیا کیا، پھر یاد آئے گا ارے یار میں تو جوانی کے بعد جاب کے پیچھے بھگتا تھا، پوری زندگی تو میں نے نوکری کی، پیسے کماتا تھا، رات میں آتا تھا آٹو چلا کر کچھ بھی کر بچوں کو 2000 روپئے دیا، راشن لایا، پھر صبح نکل گیا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے۔ ہم اٹھے، کتنے لوگ کیا کہتے ہیں حضرت اتنی ہم کر رہے ہیں کیا پیٹ کے لیے؟ ارے پیٹ کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمارا مقصد پیٹ نہیں تھا، یہ تو ایک ذریعہ اللہ نے بنایا۔ جب پیٹ ہی کے لیے بنایا تو اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ وہ ہاتھیاں کھانا نہیں انتظام کرتی ہے، وہ چیٹیاں انتظام نہیں کر رہی ہے، وہ کتے کھانا نہیں لا رہے، یا کیا ہم کتوں کے برابر ہیں؟ وہ چیٹیوں کے برابر ہیں؟ ہاتھیاں بھی تو کھانا کھا رہی نا، اپنے لکڑیاں استعمال کر رہے، چیٹیوں بھی تو کہیں سے کھانا لا رہی۔ اللہ تو رزق تمہارے ذمے رکھا ہے، ہمیں پیدا صرف کھانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے جو اصل چیز تھا اسے چھوڑ کر کے فروع پہ پڑ گئے۔ حضرت جینے کا مقصد تو یہ ہے نا 2 روٹی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ 2 روٹی سب کچھ نہیں ہے۔ بزرگان دین فقہ کشی کیا کرتے تھے، سب کچھ 2 روٹی ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ پوچھو قرآن سے، قرآن نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس پہ بھی سوال ہے کہ اللہ تو نے اگر ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تو پھر اپنے بچوں کے لیے رزق کیسے تلاش کریں؟ کھانے کہاں سے لائیں؟ اللہ تو نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو اور گھر کے انتظام کیسے کریں؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں اس کا بھی جواب دے دیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میں نے اپنے رسول کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا تمہارے لیے، ہمیں رسول جو تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی آپ کا کاروبار وہی ہے، مگر یہ کاروبار کا انداز اگر آپ نے بدل دیا نا وہ عبادت ہے۔ کیسے؟ کاروبار وہی ہے، جس طرح ہمارے حضور نے کاروبار کیا نا اس طرح کاروبار کر لو، دن بھر عبادت ہے۔ کھانا وہی ہے، جس طرح حضور نے کھایا اس طرح کھاؤ، وہ عبادت ہے۔ سونا وہی ہے، جس طرح حضور نے سویا سو جاؤ، وہ عبادت ہے۔ یہ نہ سوچو کیسے، چلنا وہی ہے جس طرح حضور چلا کرتے تھے، ان کی سنت مبارکہ پہ عمل کرو، وہ عبادت ہے۔ لباس وہی ہے، کپڑے وہی ہے، مگر اس کے رویہ، اس کے پہننے کا طریقہ بدل دو، حضور جس طرح پہنا کر دیتے پہن لو، وہ عبادت ہے۔ اسی کو تو کہا گیا میں نے جن انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کا طریقہ وہی ہے، بس بدل دینا ہے اپنے رویے کو، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ باتیں بہت ہیں اور باتیں ہوں گی، میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔